فتح پور کی جھیل کہا جاتا تھا گندے پانی کی، اس کو اتنے خوبصورت پلاٹ میں بدلنے کا خیال کیسے آیا؟ 9 سال کا عرصہ لگا، محنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی دیا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ کون کون سی مشکلات کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ پڑھا لکھا بندہ ہو کے گندے پانی کے اندر جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میرا نام حماد حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لیا پوائنٹ۔ ناظرین، کہتے ہیں اگر انسان میں تعمیری سوچ ہو اور عوام کے لیے، انوائرمنٹ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو انسان جو ہے وہ کچرے کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے۔ ایسی ہی مثال میرے پاس فتح پور کی ہے کہ فتح پور کی انٹرنس میں ایک جگہ تھی جہاں پر میونسپل کمیٹی فتح پور کی جانب سے سیوریج کا گندا پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ جگہ محکمہ جنگلات کی تھی اور شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے وہ جو ہے وہ گندے اور گندگی کے مناظر دیکھنے کو ملتے تھے، جس میں سیوریج کا گندا اور بدبودار پانی ہوا کرتا تھا، جس پر ہمیشہ تنقید کی جاتی رہی۔ تنقید سبھی کرتے ہیں، لیکن فتح پور کے ایک شہری نے اس گندے پانی کو جو ہے ایک خوبصورت گرینری اور گرین پلاٹ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ وہ شہری جو ہے وہ ویسے تو پیشہ کے لحاظ سے محکمہ لائف سٹاک کا جو ہے ایک سینئر ویٹرنری آفیسر ہے، لیکن ان کی تعمیری سوچ نے اس گندگی اور غلاظت کی اس جگہ کو ایک خوبصورت جو ہے وہ پلاٹس میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ میرے ساتھ جو ہے وہ سینئر ویٹرنری آفیسر محکمہ لائف سٹاک سے ڈاکٹر کامران موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور مزید ان سے جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے لیا پوائنٹ کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ یہ کیسے خیال آیا؟ یہ جگہ جو ہمارے پیچھے نظر آ رہی ہے، یہ ایک وقت میں سیوریج کا گندا پانی اور اسے فتح پور کی جھیل کہا جاتا تھا گندے پانی کی، اس کو اتنے خوبصورت پلاٹ میں بدلنے کا جذبہ یا خیال کیسے آیا؟ بہت شکریہ حماد بھائی آپ کا۔ 2017 میں ہمارے ایک صحافی دوست نے یہاں پہ ایک سٹوری کی، یہاں پہ گندگی تھی اور سیوریج کا پانی تھا، تو میں نے کمنٹس میں کہا کہ ہم کوئی اس کے لیے کام کریں بجائے تنقید کرنے کے۔ ہمارے صحافی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کوئی عملی کام کر کے دکھائیں یا اپنی کوئی رائے دے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کر کے دکھائیں، تو پھر میں نے ٹھان لی کہ انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے بائیو ریمیڈیشن کا، جس کے میں جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو قدرتی طریقے سے پودوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ ایرڈ یونیورسٹی پنڈی جو ہے انہوں نے اس پہ کام کیا، میں نے اس پہ ریسرچ کی، تو پھر یہ تریمو ہیڈ سے میں پودے لے کے آیا، دریائے چناب سے، اور اس کے بعد دریائے سندھ سے میں پودے لے کے آیا۔ یہ تھوڑے سے پودے لے کے آیا تھا، پھر میں نے ان کو 2-3 جگہ پہ گرو کیا، اپنے گھر میں پہلے گرو کیا، اس کے بعد یہاں پیچھے پانی ہوتا تھا وہاں ان کو شفٹ کیا، پھر آہستہ آہستہ ان کو میں نے آگے شفٹ کیا۔ پھر اس میں تقریباً 9 سے 10 قسم کے جو گھاس ہوتے ہیں، اس میں واٹر ہائیوسینتھ ہے، کندر کے پودے ہیں، اور یہ ایک فلوٹنگ گراس ہوتا ہے، اس کی گروتھ بہت اچھی رہی۔ تو اب آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ، یہ نظارے یہاں آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ محنت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کتنا ٹائم لگا اس کو اس طرح گرین بنانے میں اور کتنی محنت اس کے لیے درکار تھی؟ سر یہ تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا، 9 سال کے بعد یہ آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ شہر میں آتا تھا تو یہ چیز دیکھ کے بہت ہی برا امیج ہوتا تھا کہ یہ فتح پور میں گندگی ہے، اور سیوریج کے پانی کو دیکھ کے بدبو اور اس طرح کے جو مسائل تھے، اس کے لیے پھر محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سامنے ہے کہ خوبصورتی اور ہریالی ہے، لش گرین ہے یہ آپ کے سامنے۔ میرا تو اس پہ مزید بھی تھا کہ میں یہاں پہ ڈک فارمنگ بھی کروں، اور اس کے لیے فشریز کے ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہوئی تھی کہ یہاں پہ ہم مچھلی کی ایک قسم ہوتی ہے چڑا، اس کی یہاں پہ پرورش کریں، تو کیونکہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ تعاون نہیں کرتے، اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں کون کون سی مشکلات کا جو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ سر پہلے تو سب سے بڑی بات تھی کہ لوگ کرٹیسائز کرتے تھے کہ پڑھا لکھا بندہ ہو کے گندے پانی کے اندر جا رہا ہے، اور یہ سمیل، اس طرح کے مسائل تو تھے جی۔ بہرحال کچھ کرنے کی لگن تھی تو انشاءاللہ یہ کیا ہے۔ جب آپ باقاعدہ بلا شبہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی ایک اچھی جاب تھی، آپ خود بھی پڑھے لکھے ہیں اور ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، گندے پانی کے اندر اتر کر پودوں کو پلانٹ کر رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس وقت ذہن میں یا دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اس کو چھوڑنے کا خیال تھا یا کیسی فیلنگ تھی؟ نہیں سر، ہمیشہ سے کوشش کی ہے، میں ایز اے وی ایس ویٹرنری سپروائزر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ میں سروس کر رہا تھا، تو مجھے یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میری تو کوشش تھی کہ اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اس کے لیے چاہے لوگ جتنی مرضی تنقید کریں۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی اور بھی بہت سارے کام ہیں جو کر کے معاشرے کو، انوائرمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے، عوام کو کیا پیغام دینا ہے؟ سر عوام کے لیے یہی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ جو کچھ کر سکتے ہیں
وہ اپنی سطح پہ کریں. چاہے لوگ کرٹیسائز کریں, تنقید کریں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں. آپ اللہ کی رضا کے لیے, اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی پرواہ نہ کریں. اس کی یہی مثال ہے کہ ہم نے فتح پور میں ٹیم گرین کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, تو لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی. اس میں شفقت بھٹا صاحب نے ہمارا ساتھ دیا, طارق بھائی نے ساتھ دیا, ڈاکٹر حامد تھے, ڈاکٹر لال تھے. ہم 5-6 افراد نے مل کر ایک ٹیم بنائی. تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ الحمدللہ آج فتح پور میں پودوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ میں نے مرنگا پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. فتح پور میں تقریباً 5 سے 6 ہزار پودے میں نے ان کو تیار کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں محکمہ جنگلات کے تعاون سے. یہ آپ کے سامنے نرسری ہے, یہاں سے ہم اپنے انفرادی طور پہ تو کوشش کر رہے ہیں, باقی اللہ اس کو ہمیں اجر دے اور ہمارے دوستوں کو ہمت دے کہ اس طرح کے کام کر سکیں. سر, حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ اس طرح کی جس طرح کے انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو حکومت کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ سر, جو لوگ اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں ہم نے جب یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا ٹیم گرین اور یہ, تو اداروں نے بالکل تعاون نہیں کیا تھا. ہم باقاعدہ میں ٹی ایم او آفس گیا, اے سی صاحب کے آفس گیا, تو ان لوگوں کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں تھا. مگر ہم نے انفرادی طور پہ اس کو کام کو سر انجام دیا ہے اور الحمدللہ ہم بےحد خوش ہیں کہ یہ کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. جی بالکل. کامران صاحب فتح پور کے ایک گمنام ہیرو ہیں جنہوں نے اپنے عہدے کی, اپنی شخصیت کی پرواہ کیے بغیر باقاعدہ گندے پانی کے اندر اتر کر جو ہے وہ اس گندگی کو شہر کے لوگوں کے لیے خوبصورت بنایا. حکومتوں کو چاہیے, حکومتی عہدیداروں کو چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے چہروں کی جو ہے وہ سرکاری سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ عوام میں مزید شعور بھی پیدا ہو اور لوگوں میں جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کام کریں. جی.